سالوں اور 15 سالوں میں اس کا ریزلٹ بہت بھیانک نکلنے والا ہے، بہت بھیانک، اتنا بھیانک ریزلٹ ہوگا کہ کسی کے بس کا نہیں کہ اس کو سنبھالنا۔ اور وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ بتاؤں آپ کو؟ ارے بولو، بتاؤں؟ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے تب میں بتاؤں گا۔ میرے رسول اللہ کے پہلے خلیفہ کون؟ سبحان اللہ۔ دوسرے خلیفہ کون؟ بولو سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق۔ ارے بہت اچھی بات لڑکا بتا رہا ہے، اب تائید تو کیجئے۔ ارے جلسہ تو اسی لیے سنا جاتا ہے کہ کچھ سیکھیں۔ پہلے خلیفہ کا نام حضرت کے ساتھ ادب سے نام حضرت ابو بکر صدیق۔ دوسرے خلیفہ کا نام بولو بولو حضرت عمر فاروق۔ تیسرے خلیفہ کا نام سبحان اللہ، ارے بولو سبحان اللہ بولو۔ 3 خلیفہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی۔ یار سے بولو۔ چوتھے خلیفہ کا نام سبحان اللہ، حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا۔ یہی ہے نا بھائی؟ ارے بولو نا جی، یہی ہے نا؟ ہمارے نوجوانوں نے رات میں موبائل کھول کھول کے چوراہے پر بیٹھ کر کے جب مذہبی تقریر سننا چاہا تو زیادہ تر ان کو شیعہ مولوی نظر آئے، اور جب شیعہ مولوی نظر آئے تو شیعہ مولوی صرف اور صرف 4 خلفاء میں سے حضرت علی مرتضی کو مانتے ہیں، باقی اوپر والے 3 خلفاء کو گالی دیتے ہیں۔ بڑی استغفر اللہ۔ ہمارا نوجوان سمجھ نہیں سکا کہ یہ کون ہے۔ زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا مسلمان ہوگا، کلمہ طیبہ پڑھ رہا مسلمان ہوگا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا مسلمان ہوگا، رسول اللہ کا ذکر کر رہا مسلمان ہوگا۔ مسلمان سمجھ بیٹھا، علی مرتضی شیر خدا کی شان سننے لگا، اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا کہ ہمارے شعراء اور نعت کے اوپر پریشر ڈالنے لگا کہ علی کی شان میں سنائی۔ اب اہل سنت والجماعت کے جتنے شعراء ہیں الا ماشاءاللہ سارے شعراء جھک گئے حضرت علی مرتضی کی قصیدہ خوانی میں۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا کی قصیدہ خوانی ایک رات نہیں، سال کے 365 رات ہو۔ ہم اس کے قائل اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن ان نوجوانوں کو جن کو ہم سرکار علی مرتضی کی قصیدہ سنا رہے ہیں ان کے سامنے حضرت عثمان غنی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، سرکار فاروق اعظم کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، سرکار صدیق اکبر کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد یہ نوجوان بھول جائے گا کہ صدیق کون ہے، یہ نوجوان بھول جائے گا کہ عمر کون ہے، یہ نوجوان بھول جائے گا عثمان کون ہے۔ علی علی بولتا جا رہا نہ تھا، لڑکے پیسے پہ پیسہ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں سے 1 کلومیٹر کی دوری پر دائیں ہاتھ میں شیعہ لوگوں کی ایک بلڈنگ ہے، پچھم کی جانب، پورب کی جانب 2 کلومیٹر کی دوری پر شیعہ لوگوں کی بلڈنگ ہے، اتر کے جانب ایک بستی آباد ہے۔ جلسہ ہو رہا اہل سنت کا، حضرت علی کی تعریف ہو رہی ہے، صدیق کو چھوڑ کر کے علی کی تعریف، عمر کو چھوڑ کر کے علی کی تعریف، عثمان کو چھوڑ کر کے علی کی تعریف۔ وہ شیعہ خوش ہو رہے ہیں، چلو ہم تو اپنی محفل میں جو کام کرتے تھے سنیوں کو بولتے تھے تو وہ کرتے نہیں تھے، آج سنیوں کو ہم بول نہیں رہے، سنی ہمارا کام کرتے نظر آ رہے ہیں، سنی ہمارا کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے آج کی محفل میں میں شہنشاہ بغداد کانفرنس سجانے والوں کو مبارکباد دیتے ہوئے وہاں سے جو کچھ حاصل کیا ہوں وہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سنی اسی کو کہتے ہیں کہ بعد میں پانے والے کا دامن بھی پکڑتا ہے اور پہلے جس کو پایا ہے اس کے دامن کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں سنیوں سے کہوں گا سرکار علی کے نام پر قصیدہ منقبت سننے کی فرمائش کرو، شعراء سے بھی کہوں گا سرکار علی کی منقبت پڑھو،
لیکن نوجوانوں سرکار فاروق اعظم کی منقبت کی بھی فرمائش کرو، صدیق اکبر کی منقبت کی بھی فرمائش کرو، عثمان غنی کی قصیدہ کی بھی فرمائش کرو، اور شورا کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے 60 منٹ ہوتے ہیں، اگر 50 منٹ آپ نے سرکار علی مرتضیٰ کی تعریف کی ہے تو میرے سر کے اوپر بیٹھ جاؤ، آنکھوں میں بچ جاؤ، لیکن خدا را 10 منٹ کے لیے تینوں دیگر خلفاء کا بھی ذکر کر لو، خلفاء ثلاثہ کا بھی ذکر کر لو، تاکہ شیعہ سن کر کے خوش نہ ہو بلکہ سمجھ جائے جو خلفاء کو چھوڑ کر علی کی تعریف کرتا ہے وہی شیعہ ہے، اور جو علی کی تعریف کے ساتھ ساتھ تینوں خلفاء کا ذکر کرتا وہی سنی ہے۔ سن کے بولو سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک مقولہ تھا کہ نئے ملتے ہیں تو پرانے بھلا دیے جاتے ہیں، اس مقولہ کو آج کے نوجوانوں نے غلط ثابت کر دیا ہے، اور ہمارے جلسوں کا اگر معاملہ بدل گیا تو انشاءاللہ تعالی یہ میسج جائے گا کہ جو نئے کو پا کے پرانے کو بھلا دیتا ہے وہ غدار ہوتا ہے، اور جو نئے کو پا کر پرانے کے دامن کو نہیں چھوڑتا ہے وہ وفادار ہوتا ہے، اور سنی غدار کا نام نہیں ہے، سنی وفادار کا نام ہے۔ سے بولے سبحان اللہ، نعرہ لگاؤ۔ رسالت مسلک اعلی حضرت خلفائے راشدین، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ تو حضرات مکرم، میں آپ کے سامنے بہت فراخ دلی کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں، میری بات کو توڑ مروڑ کر کے پیش نہ کیجئے گا، میری بات کو بہت سنجیدگی میں لیجئے گا کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے۔ صحابہ کی بھی عزت کرے، اہل بیت اطہار کی بھی عزت کرے، یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ صحابہ کی بھی عزت کرنا، اہل بیت کی بھی عزت کرنا۔ صحابہ کی شان میں میرے رسول نے 1400 سال پہلے لکھا تھا، صحابی کن نجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جو ان کے دامن کو تھام لے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ جو بول دو سبحان اللہ۔ اور اہل بیت کے بارے میں نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے گھر والے نوح علیہ السلام کے کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی پہ بیٹھ جائے گا کنارے پہنچ جائے گا، وہ منزل پہ پہنچ جائے گا، وہ اپنے مقصد کو پالے گا۔ اسی لیے ہمارے سینے میں ایک دل ہے، چیر دو حصے، 2 حصے کر دو، ایک حصہ تڑپے تو صحابہ کی یاد میں تڑپے، دوسرا حصہ تڑپے تو رسول اللہ کے گھر والوں کی یاد میں۔ جم کے بولو سبحان اللہ۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار امام اہل سنت سرکار سیدی اعلی حضرت حاضر بریلوی نے قلم اٹھایا اور اٹھا کر کے دونوں کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے دونوں کی اہمیت کو بتایا، اور بتایا کہ دونوں کو ماننے والا کون اہل سنت ہے۔ لکھتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ حضرات مکرم، میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ اس جلسے کے نام نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ بولیے، مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ غوث بھی ہمارے ہیں، خواجہ بھی ہمارے، ارے بولو نا بھائی، غوث بھی ہمارے ہیں، خواجہ بھی ہمارے، اور خواجہ ہمارے ایسے ہیں کہ جو چلے خراسان سے بخارا پہنچے، چلے بخارا سے بغداد پہنچے، جم کر بولیے، اور جب بغداد پہنچے تو رشتہ کس سے ہے؟ غوث اعظم سے، اس لیے کہ بغداد غوث اعظم کی جگہ ہے۔ غریب نواز بغداد پہنچ رہے ہیں، تو کیا یہ جسمانی طور پر بغداد پہنچے
یا غوث اعظم سے کچھ جسمانی رشتہ بھی ہے؟ کتابوں میں آتا ہے غوث اعظم اور غریب نواز میں ماموں اور بھانجے کا رشتہ ہے۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ، مچل کے بولو ماشاء اللہ۔ غوث اعظم کی چچیری بہن سے جو رشتہ ہوا تھا ان کے والد کا، اس حساب سے ماموں کے رشتے میں آتے ہیں سرکار غوث اعظم غریب نواز کے۔ میرے غریب نواز چلے خراسان سے بخارا پہنچے، بخارا سے چلے بغداد معلیٰ پہنچے، بغداد سے چلے ایران پہنچے، ایران سے چلے مکہ پہنچے، مکہ سے چلے مدینے پہنچے، مدینے سے چلے ہوتے مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے، لاہور سے چلے مختلف جگہوں کی سیر کرتے ہوئے دہلی پہنچے، دہلی سے چلے میرے خواجہ اجمیر معلیٰ پہنچے۔ جھوم کر بولو، یہ تو غریب نواز دونوں پیر سے چل رہے تھے، خراسان سے اجمیر پہنچ گئے، لیکن غریب نواز کے قدم وہیں نہیں رکے، غریب نواز پہنچ گئے اجمیر۔ اب اگر ان کا عاشق بہار میں یاد کی محفل سجاتا ہے تو غوث اعظم کی روحانیت بہار پہنچتی ہے۔ اگر بنگال میں غریب نواز کی یاد کی محفل سجائی جاتی ہے تو غریب نواز کی روحانیت بنگال پہنچتی ہے۔ میرے غریب نواز 812 یا 13 برس پہلے اجمیر پاک میں غریب نواز دفن ضرور ہوئے، لیکن ان کی روحانیت ان کی یاد منانے والوں کی محفل میں پہنچا۔ غریب نواز بڑے پائے کے ولی تھے، غریب نواز بڑے باکمال ولی تھے، اتنے بڑے پائے کے ولی، اتنے بڑے باکمال ولی کہ راستے سے چلتے جا رہے ہیں، اپنا نورانی چہرہ اپنے پاس لے کے جا رہے ہیں، دیکھنے والوں کو دیکھ کر کے کچھ نہیں کہتے کہ تم میرے دین کو قبول کر لو، میرے مذہب کو قبول کر لو، نہیں، آپ کا چہرہ اتنا نورانی تھا جس نے آپ کا چہرہ دیکھا وہ آپ کے نبی کا کلمہ پڑھتا نظر آیا، آپ کی عادت دیکھی آپ کے نبی کا کلمہ پڑھتا نظر آیا، آپ کا طور طریقہ دیکھا آپ کے نبی کا کلمہ پڑھتا نظر آیا۔ میرے غریب نواز کے حوالے سے جو کتابوں میں آتا ہے وہ یہی کہ غریب نواز نے 90 لاکھ کتنے 90 لاکھ کتنے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ کی دولت دی۔ تو آج اگر کوئی دلی کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے یا لکھنؤ کے اسمبلی ہاؤس میں بیٹھ کر اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سب کے سب کلمہ پڑھنے والے ٹوپی والے پہلے ہماری طرح تھے بعد میں یہ سمجھ رہے ہیں تو کوئی غلط نہیں کہتا، وہ غلط نہیں کہتا۔ تیری قسمت تیرے ساتھ، میری قسمت میرے ساتھ۔ جس وقت غریب نواز کا سامنا ہندوستان کے لوگوں کا ہوا تھا تو تیرے باپ دادا بھی دیکھے تھے، میرے باپ دادا بھی دیکھے تھے۔ فرق اتنا تھا جب آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں تو جو پیالہ سیدھا رہتا ہے پانی اس میں جم جاتا ہے، جو پیالہ الٹا رہتا ہے پانی جم نہیں پاتا۔ تیرے باپ دادا نے دیکھا ضرور تھا مگر پیالہ الٹا تھا، کلمہ کی دولت نہیں ملی تھی۔ میرے باپ دادا نے دیکھا تھا پیالہ سیدھا تھا، کلمے کی دولت مل گئی تھی۔ بولو سبحان اللہ۔ انداز دیکھ کر سمجھ جاتی ہے نرالا انداز کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ میرے غریب نواز کے نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھ کر کے سمجھ جاتے کہ یہ انداز نرالا ہے، اسلام قبول کر لیتے۔ میرے غریب نواز کے گفتگو کو سنتے اسلام قبول کر لیتے، میرے غریب نواز کی باتوں کو سنتے اسلام قبول کر لیتے۔ اسلام قبول کرتے کرتے 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور آج کتنی تعداد ہے؟ بولو نا، 135 بالغ کتنے ہیں؟ تو پورا سب نابالغ بالغ سب کو جوڑ کے بولو۔ ہمارے ہندوستان میں 40 کروڑ۔ غریب نواز اس وقت آئے جب پاکستان یہی تھا، 22 کروڑ۔ کتنے ہو گئے؟
کتنے ہو گئے؟ بنگلہ دیش بھی اسی میں تھا 18 کروڑ. 80. سبحان اللہ بولو بھائی پیار سے. 90 لاکھ کو پڑھایا 80 کروڑ ہو گئے. بولو نا جی. 90 لاکھ کو پڑھایا, بولیے نا حکمت زبان سے بولو بھائی آپ. 90 لاکھ کو پڑھایا 80 کروڑ ہو گئے. ابھی میں بھوٹان اور نیپال کی طرف نہیں جا رہا ہوں, اب میں بس 3 مخصوص اور مشہور ملکوں کا نام میں لے رہا ہوں. پڑھایا 90 لاکھ کو, ہو گئے 80 کروڑ. اب اس 80 کروڑ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تم تو چپ ہو, میں چپ ہوں, مولانا ضمیر چپ ہیں, حسان محمد صاحب چپ ہیں, مگر پارلیمنٹ اور اسمبلی میں بیٹھنے والے, سفید سفید کپڑے میں ملبوس نظر آنے والے ہمارے اوپر تہمت کی انگلی اٹھاتے ہیں, اور تہمت کی انگلی اٹھا کر کے کہتے ہیں وہ غریب نواز تو 90 لاکھ کو پڑھائے تھے, لیکن پڑھا کر کے وہ اپنی قبر میں سو تو گئے, لیکن 80 کروڑ کی تعداد جو نظر آ رہی ہے وہ تعداد کیسے آگے بڑھی ہے؟ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھنے لگے ہیں. یعنی ہمارے مذہب اسلام کو لوگوں نے دیکھا دیکھی کا نام قرار دیا ہے کہ مسلمان بنتا دیکھا دیکھی کی بنیاد پر. میں نے غریبان کو پکڑا تھا ایسے لوگوں کے اور کہا تھا چپ, میرے نبی کے فرمان کو تو جانتا نہیں, میرے نبی کے لائے ہوئے دین کو تم جانتا نہیں. سن لے, دنیا کی کون سی چیز ہے جو دیکھا دیکھی کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے, اور کون سی چیز ہے جو حقانیت کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے؟ ذہن قریب کر, میں تجھ کو سمجھاتا ہوا گزروں. جب وہ مجھ سے قریب ہوا تو میں نے پہلے اس کو دیکھا دیکھی سمجھایا. اور کیسے سمجھایا؟ توجہ حاصل کرو. وقت کا بادشاہ ہے, بادشاہ وقت نے اپنے ایک وزیر کو بٹھایا اور بٹھا کر کے سوال کیا اور کہا کہ سنو, کوئی چیز فیمس کب ہوتی ہے, مشہور کب ہوتی ہے, کوئی چیز چھا کیسے جاتی ہے, عام کیسے ہو جاتی ہے؟ وزیر نے کہا تھا حضور دیکھا دیکھی کی بنیاد پر. بادشاہ نے بات کو رد کر دیا, کہا نہیں, تمہاری بات میں کوئی دم نہیں, دیکھا دیکھی کی بنیاد پر کوئی چیز فیمس نہیں ہوتی ہے. بات ختم ہو گئی, لیکن وزیر نے ٹھان لیا میں اس کو ثابت کر کے دکھاؤں گا. حالات آگے بڑھ گئے. ایک رات صبح ہوتے ہی, رات گزرتے ہی, صبح ہوتے ہی نماز فجر کی اذان دینے کے لیے امام مسجد کا مؤذن جامع مسجد کا گیٹ کھولتا ہے. جیسے گیٹ کھولا اس نے کیا دیکھا کہ گیٹ کے دروازے پر 3 ہاتھ کا لمبا جوتا رکھا ہوا ہے. جیسے گیٹ کھول کر چراغ جلایا, 3 ہاتھ کے لمبے جوتے کو دیکھا, دیکھتے ہی حواس باختہ ہو گیا. سوچنے لگا کہ دنیا میں تو کوئی انسان اتنا لمبا پاؤں نہیں رکھتا جس کے پاؤں میں 3 ہاتھ کا لمبا جوتا آ جائے. ضرور یہ کسی انسان کا نہیں, کسی جن کا ہوگا. جو جن اللہ والا ہوگا, جو جن متقی ہوگا, جو جن پرہیزگار ہوگا, جو جن نمازی ہوگا, جو جن قرآن پڑھنے والا ہوگا, وہ آیا ہوگا رات کے اندھیرے میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور جلدی سے نکل گیا ہوگا جوتا چھوڑ کر کے. اگر واقعی نمازی جن کا جوتا ہے تو میرے لیے تبرک ہے, واقعی قرآن پڑھنے والے جن کا جوتا ہے تو میرے لیے یہ تبرک ہے. اٹھایا تھا اس جوتے کو, رومال سے صاف کیا تھا اور اس کے بعد صاف ستھرا کر کے مسجد کے کونے میں رکھ دیا تھا. فجر کی اذان دیا, نماز ختم ہو گئی. سارے نمازی جب جانے لگے تو گیٹ پر کھڑے ہو کے سب کو روکا اور روک کر کے کہا سنو, روز تو نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہو, آج تبرک کی زیارت کرتے ہوئے جاؤ. لوگوں نے کہا کیا ہے؟ لایا تھا اس جوتے کو اور کہا کہ سنو, یہ ہماری مسجد میں کل رات ایک جن آیا تھا, بڑا متقی جن تھا, بڑا پرہیزگار جن تھا, اسی کے پاؤں سے لگا ہوا جوتا ہے, اس لیے اس کو لو سر میں بساؤ, بٹھاؤ, آنکھوں میں بساؤ, لبوں سے چومو. لوگوں نے لائن لگایا اور لائن لگا کر کے جوتے کو چومنا شروع کر دیا. پہلے مؤذن امام نے چوما, امام کو دیکھ کر کے مقتدیوں نے چوما. ابھی نمازی چوم رہے تھے کہ جو بے نمازی اپنے اپنے گھروں میں سوئے تھے ان تک خبر پہنچ گئی. بستر چھوڑ کے اٹھ کر کے آئے, کہا نمازیوں
इस तबर्रुक को चूमने का सिर्फ तुम्हारा हक है। अरे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या हुआ, हम भी चूमेंगे। नमाजियों को देखा, बेनमाजियों ने चूमा। अभी बेनमाजी चूम रहे थे कि सारी औरतों ने बर्तन मांजना छोड़ दिया, आंगन भरना छोड़ दिया, सब लाइन लगाए खड़ी हो गई और कहा मर्दो, तबर्रुक पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, हमको भी ये मौका दो, चांस दो। औरतों ने भी आकर के चूमना शुरू किया। अभी औरतें चूम रही थी। सुबह सवेरे बाजारों में जो चाय पीने जाते हैं, बाजार में खबर फैल गई, वो भी वहां से दौड़े और जब दौड़े तो गांव के लोगों को चूमता हुआ देखा। उन्होंने कहा कि हमें भी ये मौका दे दो। वो चाय पीने वाले भी चूमते रहे। वक्त गुजरता रहा, सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, सूरज निकल आया। इस बस्ती के हालात की खबर दूसरी बस्ती में फैली और जैसे फैली दूसरी बस्ती के लोग भी दौड़े। कहा कि बस्ती वालों, इस तबर्रुक पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, हमें भी चूमने दे दो। अल्लाह अल्लाह दिन भर पूरे इलाके के लोग आते रहे, जूते को चूमते रहे। देखो देखो जरा सा, मौसिन को देखकर इमाम ने चूमा, इमाम को देखकर नमाजियों ने चूमा, नमाजियों को देखकर बेनमाजियों ने चूमा, गांव वालों को देख करके दूसरे गांव वालों ने चूमा, मर्दों को देख करके औरतों ने चूमा, माओ को देख करके बच्चों ने चूमा। सुबह से लेकर शाम तक चुम्मा चाटी का काम बरकरार रहा। शाम के वक्त में हवेली के अंदर वही बादशाह वजीर से कहता है, तुमने कुछ सुना है? का क्या? कहा कि एक जिन आया था, बड़ा मुकद्दस जिन था, उसका जूता रह गया था, लोग उसको तबर्रुक बना के रखे, चूम रहे हैं, चलो हम भी चूमाते हैं। अब वजीर को लिया और लेकर बादशाह चला हवेली से। जब मस्जिद आया तो पूरा इलाका उमड़ते हुए सैलाब की तरह आ गया। बादशाह सलामत की सवारी आई है। बादशाह ने उठाया था, उठा के सर पे रखा था, आंखों में बसाया था, लबों से चूमा था और चूम करके ऐलान किया था, गांव वालों, ये तबर्रुक है, तबर्रुक। यहाँ तबर्रुक रहने से मुमकिन है कि गायब हो जाए। मेरी हवेली में उठा दो इसको। चुनांचे जुलूस की शक्ल में शाम के वक्त में वो जूते को लेकर के लोग बादशाह की हवेली पहुंचे और बादशाह की हवेली में जूता रख दिया और रख करके सब वापस आए। अब वही बादशाह वजीर को बिठाता है और कहता, देखो मेरी किस्मत कितनी बड़ी है। गांव के लोगों ने देखा, एक दूसरे को देख करके चूमा, मैं भी चूमा, लेकिन आखिर में इस तबर्रुक का हकदार मैं बना। किसी के घर में तबर्रुक नहीं रहा, तबर्रुक मेरे घर आया। मेरी किस्मत कितनी बड़ी है, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। बोलो बोलो, कितनी अच्छी किस्मत वाला हूँ कि तबर्रुक मेरे घर आ गया है। इधर बादशाह बोलता जा रहा था, उधर वजीर मुस्कुराता जा रहा था। बादशाह ने पूछा, क्यों हंसते हो? कहा, हुजूर इसलिए हंसता हूँ, आप जिसको तबर्रुक कह रहे हैं, क्या वाकई वो तबर्रुक है? कहा, हाँ हाँ, तुमने देखा नहीं, सब चूम रहे थे। कहा, सर बात वो नहीं है, बात ये है, याद कीजिए कि एक दिन आपने मुझसे पूछा था, कोई चीज फेमस कब हो जाती है, कोई चीज मशहूर कब हो जाती है? तो मैंने कहा था देखा देखी की बुनियाद पर, तो आपने मेरी बात को रद्द कर दिया था। मैं उसी दिन ठान लिया था कि मैं साबित करूंगा। यहाँ से उठा था, मोची के पास गया था, ऑर्डर दे करके 3 हाथ का लंबा जूता मैंने ही बनवाया था और बनवा के मैंने ही गेट पे लाके रखा था। और मेरे गेट पे रखने के बाद मुअज्जिन आया था और उसने देख करके सोचा था जिन का जूता है, उसने तबर्रुक कह दिया। उसकी देखा देखी नमाजी आए चूमते रहे, उसको देख करके मुसलमान चूमते रहे, उसको देख करके एक गांव के लोगों को देख के दूसरे गांव के लोग चूमते रहे। हजरात, बात हो गई है खत्म। आपने देखा, उस वजीर ने बता दिया कि इस जूते को देखा देखी की बुनियाद पर लोगों ने कितना फेमस कर दिया पूरे इलाके में। अब ये जूता फेमस हो गया। यहीं पे ठहर के कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आजकल के नौजवान ये 3 तरफ से बाल छिलवा करके ये सिर्फ ऊपर में इतना बाल क्यों रखते हैं? मालूम हुआ कि इनको खुद पता नहीं है कि 3 तरफ छिलवाने का क्या फायदा। बस किसी को देख लिया कि 3 तरफ का छिला हुआ है, ऊपर है, उसकी देखा देखी ये भी 3 तरफ छिलवा करके आ गया है और सर पे ऊपर रख लिया है। मुझे नहीं समझ में आता है, फटे हुए जींस को पहनने का क्या फायदा?
मुझे समझ में नहीं आता है फटे हुए जींस पैंट को पहनने का क्या फायदा है। मैं जिसको देखता हूँ फटा हुआ है, मैं दुकान पे भी जाके मालूम किया, जो जींस पैंट बिल्कुल उम्दा हो, कहीं फटा ना हो, उसकी कीमत 4,800 रुपए, और जो 25 जगह फटा हुआ हो उसकी कीमत 8,900 रुपए। या अल्लाह, फटे हुए का दाम इतना और बिल्कुल अच्छी जींस का दाम इतना कम। अब नौजवान पहन के आ गया। मैंने कहा फटे हुए से क्या फायदा? का फायदा मुझे नहीं मालूम। मैंने देखा था पैठान में वो जो खान है ना, वो आया था फटा हुआ पहन के, तो मैं भी पहन लिया। देखा देखी की बुनियाद पर वो बाल छिलवा के आ रहा है, देखा देखी की बुनियाद पर ये फटा पैंट पहन करके आ रहा है। मैंने इन बहनों को देखा, बाकड़ा बाजार निकल रही है, सर से लेकर पांव तक निकाब में ढकी हुई है, निकाब में ढकी हुई है, लेकिन चेहरा खुला हुआ है। मैंने मौलाना जमीर से कहा, इसके शौहर को आप जानते का नहीं जानता, इसके अब्बा को जानते का नहीं जानता, इसके मामू को जानते का नहीं जानता, इसके भाई को जानते का नहीं जानता, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि जानता है? मैं कहा इसलिए पूछ रहा हूँ, इसके बाप या इसके शौहर के पास एक मैसेज भेजना था। कहा क्या मैसेज? का मैसेज ये है कि रसूल ने ये नहीं कहा कपड़ा छुपाओ, रसूल ने कहा चेहरा छुपाओ। ये हमारी हवा की बेटी कपड़े को निकाब से ढक दी है, चेहरे को खोल के घूम रही है, चेहरे को खोल के घूम रही है। इन्होंने एक मर्तबा पर्दे में रह करके एक खातून बहन से पूछ लिया, ए खातून बहन, ये चेहरा क्यों खोल के घूमती है, कपड़ों को बुर्का से ढक लेती है, इससे क्या फायदा है? तो बहन कहने लगी मुझको नहीं मालूम, मैं अपनी सास को देखती हूँ, मेरी सास ऐसे ही निकलती है चेहरा खोल के, बदन को निकाब से ढक के, तो उनकी देखा देखी मैं भी निकलने लगी हूँ। अल्लाह अल्लाह, बात कहां से कहां पहुंच गई। मैंने देखा बहुत सारी पुरानी औरतों को जो बेचारी ढीले ढाले निकाब को पहन के निकलती हैं, उनके बॉडी और उनके जिस्म को कोई देख नहीं सकता, कपड़े को ऊपर से भी अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन ये मेरी 18 साल की बहन, ये मेरी 22 साल की बहन, ये मेरी 25 साल की बहन, ये मेरी 35-40 साल की बहन इतना टाइट निकाब पहन करके बाजार लेने निकलती है कि निकाब के ऊपर नजर पड़ जाए तो लाहौर उसकी जबान से निकल जाए। मौलाना जमीर ने हिम्मत करके एक बहन से पर्दे के आड़ में रह के पूछ लिया था, बहन अगर निकाब ही पहनना है तो इतना टाइट क्यों पहनी हो, दूसरों को हंसने का तुम मौका देती हो? तो मुस्कुरा के उसने कहा था मुझे तो नहीं मालूम, मेरी भाभी पहनती है टाइट निकाब, इसलिए मेरा भी उसने सिलवा दिया, उसकी देखा देखी मैं पहन रही हूँ। अंदाजा लगाओ, जींस पैंट फटी हुई देखा देखी पहनी जा रही है, बाल देखा देखी 3 तरफ से कटवाए जा रहे हैं, चेहरा खोल के माँ बहन निकल रही है, देखा देखी की बुनियाद पर टाइट निकाब पहन के निकल रही है, इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करती हुई नजर आ रही है। ये देखा देखी की बुनियाद पर हो रहा है। लेकिन आओ, 90 लाख मुसलमान बनाने वाले मेरे गरीब नवाज ने जब कलमा पढ़ाया था तो बोलो 90 लाख, आज 80 करोड़ हो गए। तो क्या देखा देखी की बुनियाद पर आपके अब्बा ने कलमा पढ़ा, आपके दादा ने कलमा पढ़ा या आपने कलमा पढ़ा? तो जवाब यही मिलेगा बरकाती साहब, वो दुनिया की चीजें हैं जो देखा देखी की बुनियाद पर फेमस होती हैं, लेकिन मजहब इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर फेमस होता है, अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर फेमस होता है, अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर फेमस होता है। मक्के में आने वाला प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब मुझको जवाब देना, इमाम हुसैन का जिस्म पाक करबला में है, बोलो हुसैन के चाहने वाले बंगाल में हो या नहीं हो? अरे बोलो ना भाई, हो या नहीं हो? गौसे आजम की कब्र शरीफ बगदाद में है, बोलो गौसे आजम के दीवाने तुम यहाँ बैठे हो कि नहीं हो? गंजे शकर फरीदुद्दीन का मज़ार पाक पाकिस्तान में है, बोलो तुम आज यहाँ पर उनके नाम का जिक्र कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सिद्दीक़ अकबर की कब्र शरीफ मदीनतुल मुनव्वरा में है, उनके नाम का जिक्र तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो?
फारूक आजम का मज़ार पाक रसूल कौनैन की कब्र के पहलू में है। बोलो फारूक आजम का जिक्र तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो नजफ अशरफ में सरकार अली मुर्तजा शेर खुदा है, मगर उनका नाम तुम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? बरेली में आला हजरत है, जिक्र बाकरा में हो रहा है, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज है, जिक्र अजमेर में, जिक्र बंगाल में हो रहा है। बोलो बोलो सरकार सैयदी शाह बरकतुल्लाह मारहरा मुत्तहरा में है, मगर जिक्र बाकरा में हो रहा है। मखदूम समनानी कछौचा मुकद्दसा में है, मगर जिक्र बाकरा में हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर देखा देखी की बारी आती तो बाकरा वाला उठ के निकल जाता, कछौचा पहुंच जाता, तब मखदूम पाक की मोहब्बत का दम भरता। बाकरा का मुसलमान गरीब नवाज के आस्थाने पर ख्वाजा की बारगाह में पहुंच जाता, तब उनके नाम की जिक्र की महफिल सजाता। ये बाकरा का मुसलमान पहले बगदाद पहुंच जाता, तब जाकर के उनके नाम का जिक्र करता। ये बाकरा का मुसलमान करबला पहुंच जाता, तब हुसैन नाम का जिक्र की महफिल सजाता। ऐसा नहीं है। आखिर वजह क्या है? वजह यह है दुनिया की चीजें देखने से ताल्लुक रखती हैं और इस्लाम देखने से ताल्लुक नहीं रखता। इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर सीने पे घर कर जाता है, सीने पे जगह बना लेता है। मुस्तफा मक्के में इस्लाम लेकर आए, मक्के से मदीना मुस्तफा गए, मगर वो इस्लाम मक्के से निकला था, मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा था, मदीने से निकला था, करबला मुअल्ला पहुंचा था, करबला से निकला था, बगदाद मुअल्ला तक पहुंचा था, बगदाद से निकला था, अजमेर पाक तक पहुंचा था, अजमेर से निकला था, बरेली शरीफ तक पहुंचा था, बरेली शरीफ से निकला था, धामनगर पहुंचा था, धामनगर से निकला था, बंगाल आया था, हमारे और आपके घर में पहुंच गया था। बोलो बोलो देखा देखी की बात होती तो जब तक हम देख नहीं लेते तब तक कलमा नहीं पढ़ते, मगर इस्लाम तेरी अजमतों को सलाम, इस्लाम तेरी रिफातों को सलाम। इस्लाम दुनिया की ताकत वो होती है जो दूसरों को अपनी तरफ माइल करने के लिए मजबूर करती है, मगर इस्लाम तू ऐसी ताकत है कि दूसरा तेरी तरफ दौड़ता नजर आ रहा है, दौड़ता नजर आ रहा है। जिसको तूने सीने से लगा लिया उसको रसूलुल्लाह ने सीने से लगा लिया। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कभी ये मत कहिएगा कि दुनिया की चीजों की तरह इस्लाम भी है। बोलो ना जी, दुनिया की चीजों की तरह इस्लाम भी है। इस्लाम एक आफाकी मजहब है और ख्वाजा गरीब नवाज उस इस्लाम के नकीब हैं, गौसे आजम उस इस्लाम के नकीब हैं, आला हजरत मखदूम पाक उस इस्लाम के नकीब हैं। इस्लाम एक आफाकी मजहब है और उस आफाकी मजहब को उंगली पे कोई नचाने की अगर कोशिश करेगा खुद वो नाच जाएगा, मगर इस्लाम को नचा नहीं सकेगा। इसलिए कि हमारे बाप दादा भी मुसलमान थे, आज हम भी मुसलमान हैं और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक हमारी नस्लें भी मुसलमान ही बन के रहेंगी। इसलिए कि इस्लाम किसी के कहने से हमारे सीने में नहीं आया। इस्लाम वो आफाकी मजहब है जो बर्तन खुला रहता है पानी उसी में जम जाता है। तुम्हारा बर्तन उल्टा पड़ा हुआ था, बारिश होती रही मगर पानी जम नहीं सका। हजरात मुकर्रम, अब मैं आपको जरा सा बताते हुए ये यहाँ ले जाऊं कि वक्त है ना थोड़ा सा, कितना टाइम इस्लाम फैलाया और आला हजरत ने ये एक नारा लगाया जाता है। इस नारे में आइए तशरीफ लाइए। इस नारे में सदाकत है। अरे बोलो भाई, इस नारे में इस नारे में सदाकत है। हजरात, आपका घर कहाँ बाबू? बाकड़ा पश्चिम पड़ा। अब्बू हैं आपके? अरे बोलिए। अब्बू ने आपके आगा शेर खां का मजार है। वो गरीब नवाज की आमद से हिंदुस्तान में
پہلے آئے، ساری سی بات ہے، جو پہلے آئے اللہ والے وہ اسلام لے کر آئے، اور جب لے کر آئے تو غریب نواز کی طرف کیوں کہا جاتا غریب نواز نے پھیلایا؟ وجہ ہے، یہ پانی ہے، خالی یہ پانی ہے، یہ زمین پکی ہے، پانی میں نے گرا دیا، ایک جگہ پہ پانی جم کے ہے، لیکن ہوا کے جھونکے آئے، اور جیسے جھونکے آ کے جمے ہوئے پانی سے لگے، اب پانی وہاں سے ہلتا ہوا بہنے لگا، جب بہنے لگا تو کچھ قطرے پچھم کی طرف بھاگے، کچھ اتر کی طرف بھاگے، کچھ پورب کی طرف بھاگے، کچھ دکھن کی طرف بھاگے، اور جب بھاگے 1 گھنٹے کے بعد دیکھا گیا کہ جو 3 یا 4 انچ کی جگہ پہ پانی جمع ہوا تھا وہ ہوا کے جھونکوں سے وہ اب 25-30 انچ زمین کو بھگا چکا ہے۔ جو کہ بولیے گا اگر اس مثال کو سمجھ لیا ہے تو مجھے کہہ لینے دو، بلا شبہ ہندوستان میں اسلام آیا تھا غریب نواز سے پہلے، جو بزرگان دین لے کر آئے تھے اسلام آیا تھا، لیکن وہ اسلام ہندوستان میں آیا تو تھا مگر پھیلا نہیں تھا۔ میرے رسول نے جب سرکار عثمان ہارونی نے نبی علیہ السلام کے مزار مقدس کے سامنے غریب نواز کو کھڑا کر کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ بیٹے معین الدین کو میں نے تیار کر دیا ہے، دنیا کا کون سا علاقہ اس کے ذمہ لگانا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام کی قبر انور سے میرے خواجہ کے لیے جو بشارت تھی وہ یہی تھی کہ معین الدین ہندوستان چلے جاؤ۔ گویا کہ میرے رسول جانتے تھے پانی وہاں پہ جمع ہوا ہے، ہوا کے جھونکے بن کے چلے جاؤ، جب تم چلے جاؤ گے تو پورے بھارت میں اسلام پھیلتا نظر آئے گا، پھیلتا نظر آئے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے خواجہ لاہور سے دلی، دلی سے اجمیر گئے، بنگال میں خواجہ نہیں آئے، بنگال میں اسلام آج نظر آ رہا ہے، بہار خواجہ نہیں گئے، بہار میں اسلام نظر آ رہا ہے، یوپی خواجہ نہیں آئے، یوپی میں اسلام نظر آ رہا ہے، اڑیسہ خواجہ نہیں آئے، اسلام اڑیسہ میں نظر آ رہا ہے، آسام خواجہ نہیں آئے، آسام میں اسلام نظر آ رہا ہے، بولو بولو مہاراشٹر میں خواجہ نہیں گئے لیکن مہاراشٹر میں اسلام نظر آ رہا ہے، تامل ناڈو اس خواجہ نہیں گئے، تامل ناڈو میں اسلام نظر آ رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے اسلام تو آ چکا تھا لیکن نورانی جھونکوں کی شکل میں غریب نواز جب تشریف لائے تو اجمیر کی دھرتی پر چونکہ وہ پورے ہندوستان کا بیچوں بیچ کا حصہ تھا، غریب نواز جب وہاں آ گئے اب اسلام پھیلا، اسلام پھیلا، پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ بنگال والوں میری بات کو یوں ہی جانے مت دینا، اسلام جب پھیلا تھا جتنا حصہ بہار کو ملنا تھا مل گیا، جتنا حصہ یوپی کو ملنا تھا مل گیا، جتنا حصہ آسام کو ملنا تھا مل گیا، جتنا حصہ تامل ناڈو کو ملنا تھا مل گیا، جتنا حصہ اڑیسہ کو ملنا تھا مل گیا۔ لیکن بنگال والوں تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے، کسی کو 9%، کسی کو 12%، کسی کو 14%، مگر بنگال والوں تم کو 33% اسلام ملا۔ میں اس بات سے مسلمان کی تعداد بتا رہا ہوں، ورنہ پکے مسلمان تو بہار کے بھی ہیں، پکے مسلمان تو یوپی کے بھی ہیں، پکے مسلمان تو مہاراشٹر کے بھی ہیں۔ میں اسلام کے تعلق سے یہ کہہ کر کے تعداد مسلمانوں کی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہیں 12% مسلمان، کہیں 10% مسلمان، کہیں 11% مسلمان، کہیں 7% مسلمان، لیکن بنگال میں ارے بولیے نا جی، پیار سے بولو، کتنے پرسنٹ؟ کتنے پرسنٹ؟ 33% مسلمان۔ الحمدللہ یہ غریب نواز کی نگاہ عنایت کا اثر ہے جو بنگال میں آج اتنی اچھی تعداد میں مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ ابھی مسلمانوں کی 2 کوالٹی ہو گئی، مسلمانوں کی بولو نا جی، مسلمانوں کی 2 کوالٹی، ایک اپنوں کی ایک بیگانوں کی، ایک اپنوں کی ایک بیگانوں کی۔ تو بیگانے اور اپنے کب سمجھے جاتے ہیں؟
جب چراغ جلتا ہے تو دیکھتے ہیں کس کی آنکھ بند ہے اور کس کی آنکھ کھلی ہے. چراغ تو ہر ایک کو روشنی دینے کے لیے آیا. جس نے آنکھ بند کر لیا یہ اس کا اپنا قصور ہے، اور جس نے آنکھ کھول کے رکھا اس کی قسمت کا حصہ ہے. تو بنگال میں 33% تو مسلمان ضرور ہیں، لیکن اکثر و بیشتر بنگلہ زبان والے، میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بنگلہ زبان میں اکثر و بیشتر، سارے بنگلہ زبان والے نہیں، اکثر و بیشتر جو دین اسلام اور مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے ایسا راستہ اختیار کیے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد آج سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں. انہی کو دیکھ کر میرے خواجہ تڑپے تھے، انہی کو دیکھ کر میرے خواجہ تڑپے تھے، اپنی قبر میں تڑپے تھے، سرکار مخدوم اپنی قبر میں تڑپے تھے، سرکار قطب الدین اپنی قبر میں تڑپے تھے، سرکار نظام الدین محبوب الہی اپنی قبر میں تڑپے تھے. ورنہ میں جانتا ہوں آج سے 100 برس پہلے چاہے وہ بنگلہ زبان والا ہو یا اردو زبان والا ہو، وہ اڑیا زبان والا ہو یا سنسکرت زبان والا ہو، ہر ایک کی زبان پہ یا نبی سلام علیہ کا ترانہ رہتا تھا، ہر ایک کے دروازے پر میلاد شریف ہوا کرتی تھی، ہر ایک کو نبی پاک کا نام سن کر کے انگوٹھا چومنے کا موقع ملتا تھا. بات پہ نبی کا جب ذکر آتا تھا تو درود پڑھتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کو زندہ و جاوید تسلیم کرتے تھے. کسی بھی زبان والوں کے یہاں چلے جاؤ ان کے یہاں میلاد کی محفل سجائی جاتی تھی، کسی بھی زبان والوں کے یہاں چلے جاؤ یا نبی سلام علیہ کا ترانہ گایا جاتا تھا. لیکن 100 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، اسی ہندوستان کی دھرتی پر، وہ دھرتی جس کو غریب نواز نے سینچا ہو، وہ دھرتی جس کو غریب نواز نے نوازا ہو، وہ دھرتی جس کے گلی کوچے میں غریب نواز نے اسلامی پودے لگائے ہو اور ان پودوں سے اخلاق مصطفیٰ کے پھول کھلے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کے پھول کھلے ہو. اس پھول کو مسل دینے کے لیے ہمارے اسی ہندوستان میں کوئی پیدا ہونے والا گنگو سے پیدا ہوا، کوئی پیدا ہونے والا ندوہ سے پیدا ہوا، کوئی دیوبند سے پیدا ہوا، کوئی سہارنپور سے پیدا ہوا. کسی نے تقویت الایمان نام کی کتاب لکھی، کسی نے حفظ الایمان نام کی کتاب لکھی، کسی نے فتاوی رشیدیہ نام کی کتاب لکھی، کسی نے کچھ اور لکھا، اور لکھ کر کے کتابوں میں سرکار غریب نواز کے لائے ہوئے اسلام کے پودے کو مسلنے کی کوشش کیا اور کہا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، اور کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو دور میں کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکم مت کہو، نبی کا نام سن کر کے انگوٹھا مت چومو. یہ سب باتیں جب آنے لگی تو غریب نواز اپنی قبر میں مچلے اور مچل کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، پروردگار تیرے رسول کی عطا کو لے کر میں ہندوستان میں اسلام کا باغیچہ پھیلایا ہوں، خوشبو پھیل رہی ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، ان پھولوں کو مسل دینے کی کوششیں ہو رہی ہے. ایسے عالم میں ایسے جانباز سپاہی کو پیدا کر دے جو ان کے خلاف قلم اٹھائے اور اٹھا کر کے لکھے، جس کی لکھی ہوئی باتوں کو سن کر کے باطل پست ہو جائے. غریب نواز دعا کر رہے تھے، کچوچا کے مخدوم آمین کہہ رہے تھے.